سورہ آل عمران میں اللہ خالق کائنات نے تین ایسے اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہماری زندگی کے لیے سنگ میل ہیں۔ مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، پھر عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت کی، میرے پیغمبر نے مقابلے میں ان سے اعلان مباہلہ کیا، اس کا تذکرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد اور غزوہ بدر کی طرف پروردگار عالم نے جو اشارات فرمائے ہیں یا ان کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، وہ تمام چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ مالک کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات باور کرانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کے نظریے میں شرک پایا جاتا ہے۔ تم میں سے بعض فرقے وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ کچھ لوگ یہ تھے عیسائی جن کا نظریہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی معبود ٹوٹل تین ہیں، ان میں سے ایک اللہ ہے، ایک حضرت مریم ہے اور ایک سیدنا عیسیٰ ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ یہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان تینوں نظریات کی نفی کی ہے قرآن کریم نے، اور تینوں نظریات کے حامل عیسائیوں کو کہا کہ انہوں نے کفر کیا۔ اللہ مالک کائنات کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جیسے پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، ویسے پروردگار عالم نے عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ جناب آدم بھی کن کے ساتھ پیدا ہوئے، سیدنا عیسیٰ بھی کن کے ساتھ پیدا ہوئے۔ جیسے سیدنا آدم کا بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونا ان کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی سیدنا عیسیٰ کا بھی بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب ان لوگوں کو دلائل کے ساتھ بات سمجھ نہ آئی تو آخری ان کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلا کیا، اور وہ تھا مباہلہ۔ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے دعا کرنا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عیسائیو، اگر تم اس بات کے اوپر، اس نظریے کے اوپر، اس عقیدے پر نہیں آتے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہا ہوں، پھر آؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ فرمایا کہ آؤ، تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم خود میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، اور پھر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں لعنت کرتے ہیں، آؤ میدان میں۔ یہ عیسائیوں کا وفد جن میں جو ان کا سربراہ تھا اس کا نام عاقب تھا، ان سے پیارے پیغمبر نے بات کی۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد کو لے کر امام کائنات میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ وفد کہنے لگا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے یہ بات طے کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہوئے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا، ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں کہ آپ ہم سے جزیہ وصول کریں، جزیہ وصول کریں، ہم آپ کی ماتحتی قبول کرتے ہیں، مقابلہ نہ کریں۔ سمجھ آ گئی ان کو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مباہلہ نہ کریں، آپ ہم سے جزیہ وصول کریں، اپنا کوئی امین آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امین بندہ آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ تمام صحابہ کرام ہی امین تھے،
میرے پیارے پیغمبر کا ہر صحابی منتظر تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبی پاک نے سیدنا ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ جزیہ اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں نے میرے پیغمبر کی ماتحتی قبول کی، اسلام نہیں لے کے آئے لیکن ماتحتی قبول کی۔ بعد میں بہت سارے عیسائی مسلمان بھی ہوئے۔ محترم ساتھیو، یہاں ایک میں چلتے چلتے آپ کو ایک نظریہ بھی سمجھاتا جاؤں۔ میرے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ باقی امین نہیں۔ ایسے ہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی خاص عظمت اور فضیلت میرے پیغمبر بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقیوں کے اندر وہ خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک تمغہ ہوتا ہے جو میرے پیغمبر کسی کے سینے پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے اس کے حقدار نہیں ہیں یا دوسروں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اسی طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ خصائل، کچھ تمغے ان کو دیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ میں نعوذ باللہ وہ خوبیاں نہیں تھیں، ان میں بھی خوبیاں تھیں، لیکن کسی کو میرے پیغمبر نے اس امت کا امین کہا، کسی کو میرے پیغمبر نے اس امت کا عالم کہا، کسی کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کہا۔ یہ مختلف لقب تھے جو امام کائنات نے اپنے بعض صحابہ کو مختلف مقامات پہ دیے ہیں۔ محترم ساتھیو، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر، مالک کائنات نے اس کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ پورا ماحول اور پورا پس منظر مالک کائنات نے اسے ایک جملے میں بیان کر دیا، انتم اذلہ، تم کمزور تھے۔ تم کیا تھے؟ نہ تمہارے پاس سواریاں تھیں، نہ تمہارے پاس اسلحے تھے، نہ تمہارے پاس افرادی قوت تھی، نہ تمہارے پاس لڑنے کے آلات تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ تم 313 تھے یا 14 تھے، اور مقابلے میں ہزاروں پہ مشتمل لشکر تھا، اور جب تم نکلے تھے مدینہ سے لڑائی کی نیت سے نکلے بھی نہیں تھے، غزوے کی نیت سے نکلے بھی نہیں تھے، لیکن مالک کائنات حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا، حق کو واضح باطل کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ پروردگار عالم نے دونوں جماعتوں کو بدر کے میدان میں جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، میرے نبی کے یاروں کو بھی اور ابو جہل کے سپاہیوں کو بھی جمع کر دیا بدر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدر کے اندر اپنے صحابہ سے مشاورت بھی کرتے ہیں، میرے صحابہ ہمیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ مہاجر کہنے لگے لڑنا چاہیے، پہلا بولا، دوسرا، تیسرا، اللہ کے پیغمبر ہم تیار ہیں۔ نبی پاک پھر پوچھتے ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا کہ انصار کی رائے آنی چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو ان کے ساتھ اس علاقے سے ہی دشمنی، ایک پھڈا ایک رولا جاری تھا نا، یہ کیا جن کے پاس ہم آئے تھے وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہتے؟ شاید آپ کو یوں سمجھنا آئے نا تو یوں سمجھیں، اب تو شاید ماحول یہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کی کسی برادری کے ساتھ، برادری کے کسی خاندان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، کسی شادی پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ وہ بھی آ جائیں اور آپ بھی آ جائیں، شادی والا تو یہی چاہے گا نا کہ میرے گھر لڑائی، کیا خیال ہے؟ نہ ہو۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کہ ان کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب بڑا وہ آپ کا قریبی دوست ہے، محب ہے آپ کا، وہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ انصاریوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ یہ مت سوچے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے گھر پھڈا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، ہم اس میں شریک نہ ہو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم تو کریں، ہم تو سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، برق الغماد تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑنے کے لیے اور گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کا یہ جواب سنا، میرے پیغمبر کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ امام کائنات پھر اپنے حجرہ مبارکہ میں چلے گئے، میرے نبی کائنات نے وہاں پر اللہ سے دعائیں کی،
پیغمبر کریم کے جسم مبارک پہ ایک چادر تھی. سیدنا صدیق فرماتے ہیں میں پیغمبر کے حجرے میں گیا, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بول رہے تھے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر اس جماعت کو تو نے آج ہلاک کر دیا تو اس کے بعد کبھی تیری کوئی عبادت کرنے والا روئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا. صدیق جو رازدان نبوت تھا جان گیا کہ اب جو لفظ میرے پیغمبر کی زبان سے ادا ہو گئے ہیں ان الفاظ کے بعد رب کی نصرت رک ہی نہیں سکتی. اب مدد ہی مدد ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے, نصرت ہی نصرت ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالی ربی کا, اللہ کے پیغمبر آپ نے رب سے بہت مانگ لیا ہے, بہت مانگ لیا. اٹھئے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر میرے نبی نے فرمایا اے اللہ اگر آج یہ صحابہ مارے گئے تو تیری کوئی بندگی کرنے والا باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب ہے قیامت کی دیواروں تک اگر دین رہے گا, ایمان رہے گا, نماز رہے گی, زکوٰۃ رہے گی, روزہ رہے گا, لا الہ الا اللہ کے نعرے بجتے رہیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہراتا رہے گا, تو یہ سب کا سب صحابہ کی وجہ سے ہوگا. صحابہ نے پہنچایا یہ دین. صحابہ نہ ہوتے, صحابہ جانے نہ دیتے, صحابہ قربانیاں نہ دیتے, صحابہ گردنیں نہ کٹواتے, صحابہ سفر نہ کرتے, صحابہ گھر بار نہ چھوڑتے, میرے اور تیرے تک دین کون پہنچا؟ جب زمین کے اوپر صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا, اللہ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے تم 313 یا 14 ہو, اپنے آپ کو 313 یا 14 نہ سمجھو, اپنے آپ کو 3313 یا 3314 سمجھو, کیونکہ میں 3000 فرشتے اب مدد کے لیے نازل کر رہا ہوں, نازل کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے اگر ڈٹ کے کھڑے رہے تو 2000 مزید 5000 فرشتوں کے ساتھ میں صحابہ کرام کی مدد کروں گا, نصرت کروں گا. اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ صرف تمہاری تسلی کے لیے تھا کہ تسلی مل جائے. بھائیوں کو دیکھ کے, جیسے بھائیوں کو دیکھ کے انسان کو تسلی ملتی ہے اور تنہائی کا احساس ختم ہوتا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تسلی ملی کہ ہمارے ساتھ ملائکہ ہیں, ہم لڑنے والے صرف 313 یا 14 نہیں ہیں. اور اس کے بعد میرے محترم ساتھیوں, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 یار شہید ہوئے, صحابہ کرام نے 70 کافر قتل کیے اور 70 کافر قید کیے. اس طرح کی مدد اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کچھ عرصے بعد پھر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفر میں تھے, ان کی معیت میں یہ پھر مشرکین مکہ مقابلہ کرنے کے لیے احد کے میدان میں جمع ہوئے. اب صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی اور اللہ کا یہ وعدہ بھی تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان کے ساتھ لڑے تو تم ہی بلند ہوگے. یہ وعدہ بھی تھا, یہ اعلان بھی تھا رب کا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا اس جنگ میں نقصان ہوا ہے. میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے اس موقع پر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تم نے یہ نہیں کہنا کہ اے مالک تیرا تو وعدہ تھا ہم بلند ہوں گے, پھر یہ کیوں ہوا؟ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب تم اللہ کے آرڈر اور حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے, رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. لیکن ہوا کیا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ, تم پھسلے, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اختلاف کا شکار ہوئے, وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, مال غنیمت دیکھا, تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرڈر تھا اس آرڈر کو چھوڑا. میرے نبی کا آرڈر یہ تھا کہ تمہارے 50 بندے اس درے پر میں متعین کر رہا ہوں, ہمیں فتح ملے یا ہمیں شکست ہو, اس درے کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاؤں نہ. تو تمہارا آپس میں اس درے پہ اختلاف ہوا. بعض ساتھی کہنے لگے کہ اب تو فتح مل گئی ہے چلیں. امیر صاحب کہنے لگے پیغمبر نے کہا تھا جب تک بلاؤں نہیں آنا نہیں. وہ کہنے لگے نہیں ممکن ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد
صدوں کے فتح اور کامیابی کے بعد آ جانا وہ مل گئی ہے۔ تو اپنے امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر میں اختلاف کا شکار ہوئے، آگے میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے چلے گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اسی وجہ سے تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے۔ اب غور کیجئے، صحابہ کرام نے ایک درے کے اوپر چند لمحات کے لیے اختلاف رائے کا شکار ہو کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر میں عمل پیرا ہونے میں سستی دکھائی۔ اللہ نے 70 شہادتیں بدلے میں دے دی، اور ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی بار اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ تم باہم اختلاف کا شکار ہوئے، اس لیے ہوا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر پہ امر پیرا ہونے میں سستی دکھائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اگلی بات میں کرتا جاؤں وہ کرنی ضروری ہے، کیونکہ اس ساری گفتگو کو سمجھ کے کہیں کوئی رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر نقب زنی کرنے کے لیے تیار نہ بیٹھا ہو۔ رب نے یہ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے یارو، تم سے جو کچھ ہو گیا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن رب کیا کہتا ہے؟ تو میں نے معاف کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، اور صحابہ مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خطا تو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تجھ سے ہو گئی تو میں نے معاف کر دی ہے۔ صحابہ مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور جب ان کو معاف کر دیا ہے تو پھر ان کی کسی کمی کو لے کر کوئی انسان ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس عدالت نے معاف کر دیا ہے، اس عادل نے معاف کر دیا ہے، اس رب ذوالجلال نے معاف کر دیا ہے۔ واجب الاحترام ساتھیوں، پھر آگے اس میں اللہ مالک کائنات نے صدقے کے متعلق فرمایا کہ اس وقت تک تم نیکی کا اعلیٰ معیار حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آیت کریمہ اتری، سیدنا طلحہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بیروہا کے مقام پر میرا ایک باغ ہے جس میں میٹھے پانی کا کنواں ہے، جس سے میرے پیغمبر جایا کرتے تھے، کھجوریں کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسین جمیل اور میرا سب سے محبوب باغ، آپ گواہ ہو جائیں میں وہ صدقہ کرتا ہوں، میں وہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران میں، اس میں اللہ مالک کائنات نے حکم دیا ہے کہ اگر نیکی کا اعلیٰ معیار پانا ہے تو جو سب سے محبوب چیز ہے پروردگار عالم کی راہ میں وہ خرچ کرو۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے کہ چند مقامات سے جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مالک کائنات ان کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔